توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی کیس کی جو تھی سماعت جاری تھی، اور سماعت ہوا کچھ یوں کہ جو ہے لطیف کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ پہلے تو لفٹ میں پھنس گئے۔ لفٹ میں پھنسنے کے تقریباً پونے گھنٹے بعد ان کو بحفاظت لفٹ سے نکال لیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی کیس کی جو تھی سماعت جاری تھی، اور سماعت ہوا کچھ یوں کہ جو ہے لطیف کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ پہلے تو لفٹ میں پھنس گئے۔ لفٹ میں پھنسنے کے تقریباً پونے گھنٹے بعد ان کو بحفاظت لفٹ سے نکال لیا گیا، اور جو کیس کی سماعت ہوئی وہ کچھ اس طرح ملاحظہ فرمائیں۔ کہہ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب مخاطب ہو گئے کہ جج نہیں ہوا بیمار تو وکیل کو کر دیا بیمار۔ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اپنے وکیل امجد پرویز کے بیمار ہونے کی وجہ سے سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کمرہ عدالت میں کہ آج اگر جج صاحب بیمار نہیں ہوئے تو وکیل صاحب بیمار ہو گئے۔ پہلے جج صاحب بیمار ہو گئے تھے تو وکیل صاحب تندرست تھے۔ ہم معاملہ تعطل میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے وکیل الیکشن کمیشن، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم معاملہ تعطل میں نہیں ڈالنا چاہ رہے۔ الیکشن کمیشن کا وکیل کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ کیس کا جو معاملہ ہے یہ حل ہو جائے۔ تو کھوسہ صاحب نے کہا کہ بھائی پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اپیل پر سماعت سوموار تک ملتوی کر دی۔ پیر تک جو ہے خان صاحب کا کیس جو ہے دوبارہ ملتوی ہو گیا۔ پیر کے دن دوبارہ کیس کی سنوائی ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے لطیف کھوسہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ہاں یا نہ کا جواب دے اور وہ کیس کو سپریم کورٹ لے جائیں، اور چانسز ایسے کہ سپریم کورٹ میں کیس کو سنوائی جو ہے ہوگی، اور جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ کچھ حد تک ریلیف دے دیں گے۔ تو اس وجہ سے لطیف کھوسہ صاحب کا جو ہے وہ زیادہ تر کوشش یہ ہے کہ یہ ہاں یا نہ کر دیں، یا ضمانت دے دیں، یا رہا کر دیں، یا نہ بھی دیں، تاکہ یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے جائیں۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ جمعے کا روز خان صاحب پر ہمیشہ سے بھاری رہا ہے۔ آج بھی جمعے کا روز تحریک انصاف کے لیے اور قاسم کے ابو کے لیے بہت بھاری رہا۔ کیس کی سماعت کرنے گئے کہ جج صاحب صحت یاب ہو کے آئے تو وکیل صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ لفٹ میں ہی کھوسہ صاحب پھنس گئے۔ تو آج کا دن بھی تحریک انصاف کے لیے کافی بھاری رہا۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو تھے وہ بھی پیش ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ جی میں نے سائفر چوری نہیں کیا، مطلب کہ صفائیے دیتے جا رہے ہیں قریشی صاحب بھی کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھی جو ہے کوئی ایسا موٹیو نہیں تھا کہ میں سائفر چوری کروں، یہ سائفر میں نے چوری کیا ہے۔ صفائیاں دی جا رہی ہیں، لیکن خان صاحب کے جو ہے ستارے گردش میں ہیں۔ بشرا بی بی بھی کچھ نہیں کر سک رہی، پریشان ہے کہ کیا کیا جائے، کون سی ایسی مرغی دبائی جائے جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا ہو جائیں۔ تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں ان کی نگاہیں ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں، جن کو عام الفاظ میں آپ کو پتہ ہے کہ لیگی لوگ جو ہیں نون لیگ والے وہ یوتھیے کہتے ہیں، ان سب کی یہ جستجو ہے کہ کسی طرح خان صاحب کی رہائی ہو جائے، دل کی ان کی دعائیں ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہمارے پٹواری بھائی ہیں، پٹواریوں کو یہ ٹینشن ہے، مطلب کہ نون لیگ کو چاہنے والے ان کو یہ ٹینشن ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائے، جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہیں، اور کہتے تھے کہ وہ ایک کچھوے والی سٹوری سنتے تھے کہ وہ کچھوا جو ہے وہ مچھارے کے جال میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں یہ ایک موتی دوں گا۔ مچھیرا وہ موتی بھی لے لیتا ہے، کچھوے کو بھی لے لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک نہیں تو مجھے اس کی طرح کا ایک اور موتی لا کے دے۔ وہ دوبارہ اس کچھوے کو سمندر میں چھوڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ موتی بھی مجھے واپس دو، میں جاتا ہوں اس کے ساتھ کا دوسرا موتی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ اور وہ جب سمندر میں واپس جاتا ہے ڈائی لگاتا ہے اور وہ دیکھ کے واپس آتا ہے موتی نیچے چھوڑ کے، تو کچھوا کہتا ہے کہ ایک تم لوگے نہیں، دو میں دوں گا نہیں۔ یہی کچھ ہوا ہے کہ اس ٹائم میں نون لیگ کے چاہنے والوں کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کی راہ تکتے تکتے شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے، اسحاق ڈار صاحب بھی چلے گئے، اور لندن میں بیٹھک لگی ہوئی ہے۔ اب نیا لندن پلان کیا تیار ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی سب کی نگاہیں ہیں کہ نیا لندن پلان کیا آتا ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کلیئرنس ملے گی بالکل 100% تو میں وطن واپس آؤں گا۔ ستمبر کا وعدہ ہوا، وعدہ ڈیلے ہو گیا، تاریخ پر تاریخ دیتے رہے، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ وطن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کے کیس پہ تاریخ مل رہی ہے، تو خان باہر آئے گا یا میاں محمد نواز شریف واپس اپنے وطن آئیں گے۔ ابھی تاریخ کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف
شکوہ اور جواب شکوہ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صدر عارف الوی خط لکھتے ہیں الیکشن کمشنر کو، وہ جواب دیتے ہیں کہ اب مل کے کیا کرنا ہے، تاریخ تو الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ اب قانون کی ترمیم کے بعد یہ لا بن گیا ہے کہ جو الیکشنز کی تاریخ ہوگی وہ صدر صاحب نہیں بلکہ الیکشن کمیشن تاریخ طے کرے گا، اور 4 مہینے تو انہوں نے سیدھے سیدھے بتائے ہیں کہ ہم لوگ جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی نئی الیکشنز نہیں ہوگے، الیکشنز کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور اب بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں اب ان کی بھی اپنی خواہش یہ ہو چکی ہے کہ کسی طرح الیکشنز ہو جائیں، کیونکہ اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے یہ نشہ ہی الگ ہوتا ہے، جو کرسی پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو فیلز ہوتی ہیں نا، جو فیلنگز آتی ہیں اس کا ایک الگ ہی ان لوگوں کو مزہ لگ جاتا ہے۔ تو اب اسی لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے کہ کسی طرح الیکشن ہو جائے کہ مطلب کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، وزارت عظمیٰ نہ مل جائے لیکن کوئی نہ کوئی وزیر تو لگ ہی جائیں گے۔ تو اب سب کو سیاستدانوں کو یہ ٹینشن ہے کہ الیکشن ہو جائے، اور الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیر والے دن خان صاحب کی جو کیس کی سماعت ہے وہ کیا آتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، میاں محمد نواز شریف اپنے وطن واپس آتے ہیں یا پھر ہمارے بھائیوں کو دلاسا دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔